گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں سکون، محبت اور تحفظ ملنا چاہیے، لیکن کچھ گھروں میں یہ حقیقت محض ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ پاکستان میں اب تک جسمانی تشدد کے کئی واقعات دیکھے گئے ہیں جس نے ملک میں خواتین کے حقوق کی خراب حالت پر روشنی ڈالی ہے۔ زیادہ تر متاثرین پاکستان کے عدالتی نظام میں لڑتے ہوئے کئی سال گزار دیتے ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے سماجی مسئلے پہ ہم بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے پاکستان کے عدالتی افسروں سے گفتگو کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum everyone. My name is Shehzadi Maya Amin and today I'm honored to be given this amazing opportunity to talk about a very crucial topic which is domestic violence. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں ہمارے پاکستان میں قوانین موجود ہیں جس کے بارے میں کافی حد تک لوگوں کو معلومات نہیں ہیں، تو اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو کہ 2021 میں بل بھی پاس ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پروونشلی بھی اس ڈومیسٹک وائلنس پریونشن ایکٹس موجود ہیں ہر پروونس کے الگ الگ، سندھ، پنجاب، بلوچستان اینڈ KPK۔ اس میں کافی حد تک ہمارے لیگل پوائنٹ آف ویوز ہمارے پاس موجود ہیں جس میں سیکشنز ہیں، باقاعدہ ہمیں طریقہ، اس میں ڈیفینیشنز، اس میں ایوری تھنگ از دیئر۔ آج کل کے اس جدید دور میں جہاں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا جیسی سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے سماج میں لاتعداد عورتیں اپنے حقوق سے محروم ہیں اور ان کی آوازیں عوام تک کیوں نہیں پہنچتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے، اس میں میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے، اور میڈیا جو اس میں بڑا ایک چیزوں کو پیسیفائی کرنے میں، ہمارے جو ہے وہ جو ایک سوشل سٹرکچر ہے اس کو نارملائز کرنے میں، اس کو بہتر کرنے میں بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا۔ ایک ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ ایکزیکٹلی یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں جو چیزیں، میڈیا ٹرینڈ سیٹر نہیں ہے، وہ سوسائٹی کے ٹرینڈز کو فالو کرتا ہے اور اس کو آگے پریزنٹ کرتا ہے اپنے کانٹینٹ میں، تو زیادہ تر یہ ایک بھیڑ چال جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پاکستان میں ہر 3 میں سے ایک عورت کسی نہ کسی وقت اس تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ جسمانی تشدد کے آثار نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کا دل، ان کی روح جو سب سے زیادہ اثر ہوتی ہے وہ اکثر نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں موسٹ آف دیم گو ان رپورٹڈ، لیکن جو اس کا ٹراما ہوتا ہے وہ اس وکٹم کو تو فیل آبویسلی ہوتا ہی ہے، لیکن جو اس کی فیملی یا اس کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک اپنا میری ایک دوست تھی، وہ وکٹم تھی ڈومیسٹک وائلنس کی، اور وہ بہت برا چیز ہوتی ہے، کیونکہ جو وکٹم کی جو سفرنگ ہوتی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو اس کی فیملی ہوتی ہے یا اس کے فرینڈز ہوتے ہیں ان کی سفرنگ کسی کو نہیں نظر آ رہی ہوتی، کیونکہ جب وہ وکٹم کو دیکھتے ہیں، جیسے اب میں نے اس کو دیکھا تھا، تو مجھے اب آگے فیوچر میں اپنے لیے سوچتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے جو ہم جس بندے کے ساتھ ہمارا آگے پالا پڑے گا وہ کس طرح کا ہوگا، کیونکہ بندہ آپ کو یو نیور نو کہ آپ کے لیے آگے کیا چیز تیار کی گئی ہے۔ گھریلو تشدد اسلام میں قطعی طور پر ممنوع ہے۔ اسلام میں خواتین کو اپنے حقوق کا تحفظ حاصل ہے اور وہ کسی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں۔ جو اسلامک پرسپیکٹو ہے اس بارے میں، تو ہمارا جو اسلام جو ریلیجن ہے وہ بھی پیس، کائنڈنس اور مرسی کے اوپر ہے، میجورٹی جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ اسی بارے میں ہے۔ تو یہ بھی چیز میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو سنہ ہے، احادیث، قرآن میں بھی کافی آیات بھی موجود ہیں، کافی احادیث بھی موجود ہیں، جس میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ عورتوں، بچوں، بزرگ اور ورنریبل پرسنز کے ساتھ رحم کیا جائے، کائنڈنس کے ساتھ سلوک اینڈ ایوری تھنگ۔ پاکستان میں بہت سے لوگ گھریلو تشدد کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں۔ اس کے اثرات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس مسئلے کو روکیں اور متاثرہ افراد کی مدد کر سکیں۔ ہمیں ضرورت اس طرح کی کہ ہم اپنی خواتین کو ایک شعور دیں، ایک جو ہے نا وہ ان کو کانفیڈنس دیں سوسائٹی میں، اور جس میں وہ باہر جائیں، پڑھنے کے لیے جائیں، جاب پہ جائیں، جہاں بھی جائیں تو وہ سیکیور فیل کریں۔ تو انفارچونیٹلی جو یہاں پہ بڑی کوئی کانفیڈنٹ خاتون ہوگی وہ بھی باہر جاتے ہوئے وہ اتنا سیکیور فیل نہیں کرتی۔ تو ہمیں ایک پازیٹیو چیزوں کو تھوڑا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ڈراماز میں اور ہمارے جو میڈیا پروڈکشنز ہیں اس میں۔ تو آئی تھنک یہ چینج جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں آتی، ود دا پیسج آف ٹائم آتی ہے۔ تو پہلے کی نسبت اب تھوڑا سا اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک بہتری آ رہی ہے کہ اب ہمارے ساتھ لاز موجود ہیں تو پھر بھی یہ کیسز کیوں رائز ہو رہی ہیں، آخر یہ چیز ہے کیوں ہماری سوسائٹی میں؟ تو اس کے 2 میجر وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لیک آف اویئرنیس، ہماری سوسائٹی میں کافی حد تک خواتین جو ہیں وہ اپنے حقائق اور رائٹس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ دے ڈونٹ ایون نو وٹ دیئر رائٹس آر ٹو بی بگن ود، بی اٹ ریلیجیسلی، بی اٹ لیگلی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے لیک آف اویئرنیس۔
پھر اس میں اگین میں اور فردر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ رائٹس کی ان اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ان کو تھوڑا بہت پتہ ہے بھی کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے ہمارے ساتھ یا ہماری کہیں پہ کمی بیشی، تو پھر ان کو یہ اویئرنیس نہیں کہ ہم اس کے اگینسٹ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں. پاکستان میں گھریلو تشدد کے واقعات کی رپورٹنگ کرنا ضروری ہے. متاثرہ افراد پولیس ہیلپ لائن 1099 یا عدالت سے رابطہ کر کے قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، رپورٹ کے بعد پھر اس کا جو پروسیجر ہے نا، وہ آپ نے پراسیکیوشن جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے یہ انیشیٹ ہوتا ہے. تو میکسیمم جو پولیس کا کام ہے انہوں نے کلیکشن آف ایویڈنس کرنا ہوتا ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں جو سب سے بڑا فیلئر ہے، جو کلپریٹس ہوتے ہیں، جو اکیوزڈ ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں یا ملزم ہوتے ہیں، ان کو جو سزائیں نہیں ملتی، وہ سب سے بڑا. اب دیکھیں نا، جو وکیل ہے اس نے ایویڈنس پہ جا کے فائٹ کرنا ہے کیس. اگر پراسیکیوشن نے ایویڈنس ہی نہیں پراپر کلیکٹ کی اور کورٹ نے ڈیسیژن کرنا ہے ایویڈنس پہ، تو اگر ایویڈنس مین کام ہے آپ نے کرمنل کیس میں ایویڈنس کلیکشن آف ایویڈنس، اگر پولیس آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کی، تو اس میں کورٹ بھی بے بس ہے. تو سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ویک ہے پاکستان میں. ہمارا پراسیکیوشن سسٹم جو ہے اس کو آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جس طرح آج کے دور میں جدید جو انفراسٹرکچر ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی جو اس طرح کے کیسز میں جو اکیوزڈ ہیں ان کو جو سزائیں نہیں ملتی، وہ اس وجہ سے نہیں ملتی کہ ہمارا پراسیکیوشن کا نظام جو ہے وہ بہت ویک ہے.